اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گرامر کے حصہ میں کچھ چیزیں ہم نے کل پڑھی تھیں اور وہ چیزیں تھیں کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے مگر اس میں زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا۔ فعل میں ہم نے کہا تھا کہ وہ اکیلا اپنا معنی بھی دیتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تیسری چیز حرف پڑھا تھا۔ حرف میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حرف اپنا معنی دینے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا۔ ان کی مثالیں بھی دیکھی تھیں۔ اب قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اسم ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ فعل ہے، اور کیسے پتہ چلے کہ یہ حرف ہے، اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم چند ضروری جو علامات ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں لیکن چند جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے علامات اسم ہیں۔ علامات اسم میں 3 کا تعلق شروع سے ہے۔ 3 کا تعلق شروع سے ہے، یعنی وہ کلمہ کے شروع میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شروع میں الف لام آ جائے، کسی بھی کلمہ کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو بے دھڑک بول دیں کہ یہ اسم ہے۔ ایک لمحہ بھی اس میں آپ نے توقف نہیں کرنا۔ جس حرف کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے عربی میں اور گرامر میں اور قرآن مجید کی پوری عبارت میں۔ جہاں الف لام آ جائے کسی کلمہ پر بھی، مثال کے طور پر الحمد، التحیات، القرآن، تو شروع میں الف لام کی وجہ سے ہم نے یہ کہا اسم ہے۔ اب اس اسم کی آگے کون سی اقسام ہیں چھوڑ دیں، اس طرف ابھی نہیں جانا۔ صرف اتنی بات کہ الف لام کے آ جانے سے کلمہ اسم بن جاتا ہے۔ دوسری چیز اس میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف ندا ہو۔ ندا کہتے ہیں پکارنا، کسی کو آواز دینا، بلانا، تو شروع میں حرف ندا ہو۔ حروف ندا کون سے ہیں یہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے، ابھی یہاں نہیں پڑھ رہے۔ یہاں مثال کے طور پہ صرف ایک، یا موسیٰ، یا موسیٰ، تو موسیٰ کو آواز دی تو کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو آواز دینا اور ندا دینا، تو شروع میں جو لفظ لگتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یا ایہا، یہ بھی حرف ندا ہے، یہ پورا حرف ندا ہے۔ یا ایک الگ حرف ندا ہے اور یا ایہا ایک الگ حرف ندا ہے۔ اسی طرح سے یا ایتھا بھی ہے ایک، تو وہ بھی حرف ندا ہے۔ تو یہ الگ الگ حرف ندا ہیں سارے۔ تو یا ایہا الذین، الذین یہ پھر اسم ہے، الذین یہ پھر اسم ہے۔ ایک تو یہ یا ایہا کی وجہ سے اسم ہے اور ایک یہ خود بھی اسم ہے۔ اسماء موصولہ ہیں تو ان میں سے ہے اللہ زین، الذی، اللہ زان، اللہ زین، اللتی، اللہ تان، اللاتی، تو یہ اسماء موصولہ ہیں، جوڑنے، وصل کے معنوں میں، اکٹھا کرنے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یا موسیٰ، یا ایہا الذین، حرف ندا۔ تیسری چیز اس میں حروف جارہ شروع میں آ جائیں۔ 17 حروف جارہ ہیں، پڑھ نہیں رہے ہم، میں آپ کے سامنے صرف دہرا دیتا ہوں۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا، یہ 17 حروف ہیں بیسیکلی۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حروف جارہ ہیں۔ جارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے کلمہ کو زیر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دونوں کو ہم، کہ اس میں سب سے پہلی چیز من الظلمات، من الظلمات،
माती, ये ते के नीचे जो जेर आई है ये आई है मिन की वजह से, मिनज़्ज़ुलुमाती इलन नूर, मिनज़्ज़ुलुमाती इलन नूर। तो आगे फिर हर्फ आया इला, मिन के बाद अज़्ज़ुलुमात ये इस्म, और इला के बाद अन्नूर ये भी इस्म। तो ये दोनों की मिसालें तीनों जो शुरू में आने वाली अलामात हैं उनकी मैंने आपके सामने मिसालों के साथ वजाहत कर दी। अब कुरान मजीद में टेक्स्ट में, कुरान मजीद के टेक्स्ट में जब भी ये आएंगी, अलिफ लाम आ जाए, हरफ निदा आ जाए, फिर इसके बाद हुरूफ जारा में से कोई हर्फ आ जाए, तो बाद में आने वाला कलिमा हमेशा इस्म होगा, हमेशा इस्म होगा। इसी तरह से आगे चलते हैं। 6 बेसिकली मैंने आपको ये याद करवानी है और हमारे सिलेबस में है 6 लाजिमन। आखिर में गोलता हो, आखिर में गोलता हो, ये उससे अगली अलामत है। जन्नतुन, जन्नतुन। इसी तरह से ज़कात, ज़कातुन। तो ये दोनों में आखिर पे गोलता है, आखिर पे गोलता। इसी तरह से पांचवी जो है वो 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। किसी हर्फ पर भी जब तनवीन आ जाएगी तो उसका मतलब ये है कि वो इस्म है, उसका मतलब ये है कि वो इस्म है। आखिर में तनवीन आ जाने से वो कलिमा इस्म बन जाता है, आखिर में गोल ता आ जाने से भी कलिमा इस्म बन जाता है। इसी तरह से आखिर में याए निस्बती है। निस्बती याए इसको इसलिए कहते हैं कि ये अपनी तरफ निस्बत करनी होती है, अपनी तरफ, कि मैं ये चीज हूं, मैं ये चीज हूं। इसी तरह से इसकी मिसाल ये है कि मक्की, बड़ी आसान सादा सादा मिसालें मैंने रखी हैं। मक्की, मक्की, आखिर पे जो या आई इसको कहते हैं कि या निस्बती। ये इशारा कर रही है कि मैं मक्की हूं, यानी मैं मक्का से हूं, मक्का से हूं। इसी तरह से मदनी, मदनी में भी जो या है वो निस्बत कर रही है कि मेरा ताल्लुक मदीना से है, मदनी। तो मक्की और मदनी ये अलामात इस्म हैं। कितनी अलामात इस्म हैं? 6 हमने पढ़ी। सबसे पहली, शुरू में अलिफ लाम आ जाए। नंबर 2, शुरू में क्या चीज आ जाए? हरफे निदा आ जाए। तीसरी, शुरू में हरफे जारा आ जाए। चौथी, आखिर पे गोल ता आ जाए। और पांचवी, आखिर पे तनवीन आ जाए। और छठी, आखिर पे याए निस्बती आ जाए। तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया, 3 को शुरू में, 3 को आखिर में। तो बड़ी आसानी से हमें ये अलामात समझ आती हैं। अब जब हम कुरान मजीद का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस चीज को वहां अप्लाई करें और देखें कौन कौन सी चीजें इसम बन रही हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो फेल बन रही हैं।